پھر اب جو لوٹے بنانے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. جو سب سے پہلے خبر آئی لوٹا بننے کی وہ وسیم قادر کی آئی. وسیم قادر کو میں جانتا ہوں، یہ پی ایم ایل این کے اندر ہوا کرتا تھا پہلے، پھر ایک دور میں اس نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی اور پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کام شام کرتا رہا. بعد میں اس کو ٹکٹ دیا گیا شیخ روہیل اصغر کے مقابلے میں، غالباً NA 121 ہے، وہاں سے اس کو ٹکٹ دیا گیا، یہ وہاں سے الیکشن جیت گیا. اب کہانی اتنی سادی نہیں ہے. وہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے جمشید چیمہ صاحب، جو عمران خان صاحب کے ساتھ آج بھی کمیٹڈ ہیں. مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ، ان لوگوں نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں. میرا ان سے رابطہ بھی ہوا ہے. ان کی پریس کانفرنس کے باوجود انہوں نے کبھی عمران خان پہ حملہ نہیں کیا، اٹیک نہیں کیا اور اس کو دھوکہ نہیں دیا. بہت سارے لوگ ہیں جو مشکلات کے اندر گر گئے اور ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، بہت کچھ ہوا، لیکن وہ یہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے، لیکن انہیں پارٹی نے ہدایت دی کہ آپ یہاں سے الیکشن نہیں لڑیں گے، تو انہوں نے اپنی کاغذات نامزدگی واپس لے لیے اور وسیم قادر کو وہاں سے پارٹی نے ٹکٹ جاری کر دیا. پارٹی کے اندر لوگ موجود ہیں، انہوں نے جاری کروا دیا. اب وسیم قادر وہاں سے الیکشن لڑ رہا تھا. اچھا، میں تو اس کو ابھی تک مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہوا کب یہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر گیا تھا، میں نے کبھی توجہ نہیں دی. میں تو اس کو سمجھتا تھا یہ پی ایم ایل این میں ہی ہے. تو یہ جو وسیم قادر ہے، اس نے ایک حلفیہ بیان بھی لیا تھا. اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہا تھا کہ میں حلف دیتا ہوں کہ میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں الیکشن لڑوں گا اور لوٹا نہیں بنوں گا، میں عمران خان کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف لیتا ہوں. یہ حلف لیا وسیم قادر نے. اور پھر اس کی ایک ویڈیو آتی ہے جس میں وہ ہاتھ باندھ کے مریم نواز کے ساتھ کھڑا ہے اور مریم نواز اس کے ساتھ ایسے فاتحانہ انداز میں کھڑی ہے جیسے کہ ایک ٹرافی انہوں نے جیتی ہے اور ایک کوئی بڑا کارنامہ کیا ہے. اور وسیم قادر کہہ رہا ہے جی میں جیت گیا ہوں، اپنے حلقے میں کام کرواؤں گا اور میں شکر گزار ہوں اور میں پارٹی میں واپس آ گیا ہوں. بات یہ ہے اگر پارٹی میں واپس آنا ہے تو بھائی بے شرم آدمی آپ استعفیٰ دیجئے، جو الیکشن آپ جیتے ہیں اس کو دوبارہ لڑیے اپنی پارٹی کے ٹکٹ پر، پھر آپ کامیاب ہو جائیے اور اپنی پارٹی میں واپس آ جائیے. ووٹ آپ نے لیا عمران خان کے نام پہ، یعنی جن لوگوں نے وسیم قادر کو ووٹ دیا وہ لوگ اب سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وسیم قادر کے گھر کے باہر جمع ہو گئے احتجاج کرتے ہوئے. سوشل میڈیا پہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کو ووٹ نہیں ڈالا وسیم قادر، تمہیں تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ہم نے تو ووٹ ڈالا عمران خان کو اور ہم نے ووٹ ڈالا شریف خاندان کی نفرت میں، اور تم نے ہمارا ڈلا ہوا ووٹ جا کے ان کے آگے ہی بیچ دیا. یعنی یہ جو لوٹا بنا ہے وسیم قادر، ابھی حال ہی میں وسیم قادر کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ شیخ روہیل کے مقابلے میں، شیخ روہیل اصغر ان چند سیاستدانوں میں سے ہے جن کی سیٹیں بڑی سیکیور تھیں لاہور میں، جن کی بڑی مضبوط گرپ تھی اپنے حلقے کے اوپر. تو شیخ روہیل اصغر کو تو لگتا تھا وہ الیکشن جیت جائے گا ہر حال میں، لیکن شیخ روہیل اصغر کو شکست اگر دی ہے لوگوں نے تو وہ کیوں دی ہے؟ وسیم قادر تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، خود تو وہ ایک کونسلر بھی نہیں بن سکتا. تو ایکچولی وسیم قادر کا معاملہ یہ تھا کہ اس کا اپنا ووٹ تو تھا نہیں، وہ عمران خان کا ووٹ اس کو پڑا، شریف خاندان کی نفرت میں اس کو ووٹ پڑا، نون لیگ کی مخالفت میں اس کو ووٹ پڑا، PDM کی مخالفت میں اس کو ووٹ پڑا. لیکن وہی وسیم قادر جا کر ان کی گود میں بیٹھ گیا. اب مجبوری کیا رہی ہوگی یہ تو سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس شخص نے بیان حلفی دیا تھا، اس نے حلف اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ہمارا انسانوں کا تو ہے نہیں. ایک آدمی جھوٹا حلف اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ میرا رب کیا کرتا ہے وہ تو ساری دنیا دیکھے گی، اور سب کو پتہ چل جائے گا کچھ عرصے میں یا آنے والے وقت میں کہ یہ وسیم قادر اس نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا اور اس نے ایکچولی کیا کیا کہ پبلکلی اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس نے حلف لیا، لوگوں کو دھوکہ دیا اور لوگوں سے ووٹ لینے کے بعد ان کا ووٹ بیچ دیا. جتنا ووٹ اس کو پڑا ہے اتنے لوگوں کی یہ بدوائیں لے گا. اب یہ جو وسیم قادر ہے یہ پی ایم ایل این میں تو چلا گیا ہے، لیکن کیا یہ اس سیٹ کے اوپر رہ پائے گا؟ یہ بڑا سوال ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں. یہی وہ کھیل ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ نے کھیل دیا تھا. یعنی اس کا اگر آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ ادا کیجئے. جتنے لوٹے بنیں گے اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر بھی آتی ہے. پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان بحال کر دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے یا گھوڑوں کی خریداری ہے یا منڈیاں لگنے کا جو معاملہ ہے وہ انہوں نے ختم کر دیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے.
لیکن قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے قوم کے اوپر یہ مہربانی کی کہ ایک سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا اور اس کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں چھوڑ دیا۔ اب وہ جو امیدوار الیکشن لڑے ہیں ان کو قانونی طور پہ باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا، اس قسم کا ایک تاثر موجود ہے۔ اب آئین اور قانون کیا کرتا ہے اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا۔ کچھ لوگ الگ طرح کی رائے دے رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اگر اس کا سہرا کسی کے سر باندھا جا سکتا ہے تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے جتنے لوٹے بنیں گے، جتنی ہارس ٹریڈنگ ہوگی، جتنی لالچ دی جائے گی، جتنی دو نمبری ہوگی، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، وہ سیاہ فیصلہ جس کے اوپر قاضی فائد عیسیٰ کی تعریفیں کرنے والے لوگ بھی ان کے خلاف ہو گئے، ان پہ انہوں نے تنقید کی، وہ سیاہ فیصلہ اس ساری منڈیوں لگنے کی وجہ بنے گا۔ یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، جب بھی دعا دیں تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو یاد رکھیں۔